اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے۔ آج کل تو ہجرت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ آج لوگ پیسے کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پیسے بہت ملتے ہیں۔ اصل ہجرت تو اس زمانے کی تھی جب وہاں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہی کے لیے ہجرت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال آپ نے اس طرح ہجرت فرمائی کہ ایک عرصے تک وہاں اس حال میں رہے کہ آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ وہ وقت آپ نے کس طرح گزارا ہوگا۔ چنانچہ خود اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ گیا تو وہاں کسی سے جان پہچان تو تھی نہیں۔ ایک کمرے میں جو تنگ و تاریک تھا قیام کیا۔ وہاں مجھے بخار آ گیا۔ اب وہاں پر نہ کوئی آنے والا اور نہ جانے والا، نہ مجھے کوئی دیکھنے والا۔ شدید بخار میں مبتلا، اور 3 دن مجھ پر اس طرح گزرے کہ ایک دانہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا۔ شدید بخار کی وجہ سے خود اٹھ کر بھی حرم نہیں جا سکتا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہاں پر نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ 3 دن کے بعد ایک شخص میرا نام بدر عالم پکارتا ہوا آیا اور اپنے ساتھ کچھ دوا اور کھانا بھی لایا۔ حضرت مولانا نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا نام بدر عالم ہے اور میں یہاں پر ہوں؟ اس شخص نے بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بتایا اور کہا کہ جا کر ان کو دیکھو، وہ فلاں جگہ پر بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کی خبر گیری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار راستہ سے گزر رہے تھے کہ ایک مست جوان گھوڑے پر سوار سامنے آیا اور خواجہ کو زور سے کوڑا مار کر کہا، یہ شراب کا مٹکا سر پر اٹھا لے۔ خواجہ صاحب سر پر مٹکا اٹھا کر چل دیے اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ وہاں ایک گویا سارنگی بجا رہا تھا۔ جب خواجہ نے شراب کا مٹکا اتارا تو اس جوان نے تنبورہ یعنی بجانے کا آلہ گویے کے ہاتھ سے لے کر خواجہ صاحب کے سر مبارک پر اس زور سے مارا کہ نہ صرف سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا بلکہ گویے کا تنبورہ بھی ٹوٹ گیا۔ خواجہ صاحب باہر آئے اور دریائے دجلہ پر جا کر کپڑے اور خون آلود سر دھویا۔ درویشوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے، ان کی سوچ بھی دنیا سے الگ ہوتی ہے اور ان کے ذہن کی پرواز بھی عام ذہنوں سے بہت بلند ہوتی ہے۔ اب خواجہ صاحب کو اپنے سر پھٹنے کی کوئی فکر یا غم نہ تھا، بلکہ غم تو یہ تھا کہ میری وجہ سے بیچارے گویے کا تنبورہ ٹوٹ گیا ہے اور کچھ تھا نہیں۔ گھر آ کر ایک مسلح لیا اور بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ پھر اس نوجوان کے گھر جا کر نصف قیمت مسلح اس کی نظر کی اور کہا، تم نے جو تنبورہ میرے سر پر اٹھا کر مارا تھا، مبادا تمہارے ہاتھ کو کچھ رنج پہنچا ہو، یہ اس کا شکرانہ قبول کیجیے۔
جب جوان نے یہ خوش خلقی خواجہ صاحب کی دیکھی تو اپنی پگڑی گردن میں ڈال کر قدموں میں گر پڑا اور خالص دل سے توبہ کی۔ پھر جناب خواجہ صاحب وہاں سے اس گویے کے گھر گئے اور باقی نصف قیمت مصلی کی اس کے روبرو رکھی اور فرمایا، میرے سر کی وجہ سے تمہارا تنبورہ ٹوٹا ہے، یہ شکرانہ عوض اس کا قبول ہو۔ اس نے بھی جب جناب خواجہ صاحب کا حسن خلق دیکھا تو رو دیا اور آپ کے قدموں میں گر کر تائب ہوا۔ ناظرین، یہ تھے آج کے واقعات۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور واقعات پسند آئے ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔